وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 150۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اس آیت کو پچھلی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ یا ایھا الذین آمنو، اللہ کہتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم اطاعت کرو گے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا۔ اطاعت کا مطلب ہے یعنی اگر تم نے ان کی طرف توجہ کی یا ان کی باتیں غور سے سنی جنہوں نے کفر کیا، یا ردوکم علی اعقابکم، وہ تو پھیر دیں گے تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا خاسرین، تو تم پلٹ جاؤ گے خسارہ پانے والے ہو کر۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے، وہو خیر الناصرین، اور اس سے بڑھ کر کون مدد کرنے والا ہے۔ یہ بات آپ لوگ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ جب احد میں ناکامی ہوئی مسلمانوں کو، بہت شدید تکلیف پہنچی، بہت صحابہ کرام شہید ہوئے رضی اللہ عنہم، اور پھر اتنی تکلیف کے ساتھ جب مسلمان واپس لوٹے ہوں گے مدینہ میں، تو مدینہ میں آلریڈی منافقین بہت زیادہ تھے۔ 300 لوگ عبداللہ بن ابی کے ساتھ واپس آ گئے احد چھوڑ کے، وہ تو آلریڈی انتظار کر رہے ہوں گے کہ مسلمان پلٹیں تو ہم طرح طرح کی باتیں کریں۔ مدینہ میں بہت زیادہ منافق تھے، وہ لوگ جو اوپر اوپر سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، اندر ہی اندر سے سیاست چل رہی تھی، منافقت چل رہی تھی، ان کو تو موقع چاہیے تھا کہ وہ باتیں بنائیں۔ تو بہت لوگوں نے باتیں بنائی ہوں گی، بہت لوگوں نے کہا ہوگا کہ یہ کیسے اللہ کے پیغمبر ہیں، اگر یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہوتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کیسے شکست ہوئی، اللہ نے کیوں مدد نہیں کی، وہ جو وعدہ تھا فرشتوں کے اترنے کا وہ کیا ہوا۔ ظاہر ہے جب مسلمان واپس آئے ہوں گے تو آلریڈی بہت تکلیف میں ہوں گے، کتنے کتنے گھروں میں میت پہنچی ہوں گی، کوہرام مچا ہوگا مدینے میں، تو ان کو تو باتیں کرنے کا موقع مل گیا منافقین کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی باتوں کی طرف توجہ نہیں کرنی۔ یہاں جو اطاعت کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، اس کا یہی مطلب ہے کہ ان کی باتوں کی طرف غور نہیں کرنا، ان کی طرف توجہ نہیں کرنی، کیونکہ مسلمانوں میں بہت سارے ایسے مسلمان بھی تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جن کا ایمان ابھی اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں تھا۔ تو اللہ یہ مومنوں کو سمجھا رہے ہیں کہ ان کی باتوں میں آ کے کہیں اپنی دین نہ چھوڑ بیٹھنا۔ یاد رکھو کہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے، اللہ ہی تمہارا مددگار ہے، ولی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے مومنوں کو کہ اونچ نیچ ہار جیت اللہ کی طرف سے حکمت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ ہمیشہ مومنوں کے ساتھ ہوتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ ہار جیت کامیابی ناکامی یہ تو زندگی کا حصہ ہے، اس میں لوگوں کے پروپوگنڈے میں آ کے اپنا حوصلہ نہیں چھوڑنا، اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا، اپنے دین کو نہ چھوڑ بیٹھنا۔ جو بھی کوئی بات کرتا ہے، جو بھی کوئی آپ کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، تو ہمیشہ مسلمانوں کو یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ یہ کامیابی ناکامی اتنی میٹر نہیں کرتی، اصل کامیابی اور ناکامی آخرت کی ہے۔ بعض دفعہ کبھی کبھی ہم بھی اگر اس آیت کو اپنے اوپر اپلائی کریں نا، تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے زندگی میں کہ انسان حق پر ہوتا ہے، نیک راستے پر ہوتا ہے، اچھا کام کر رہا ہوتا ہے، مگر پھر بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ انسان اللہ کے دین کے راستے میں کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور ناکام ہو جاتا ہے، ہار جاتا ہے، پھر طرح طرح کے خیالات آنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید اللہ ہم سے ناراض ہے، پتہ نہیں شاید اللہ تعالیٰ نے ہماری کوشش قبول نہیں کی۔ تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہار جیت اور کامیابی ناکامی یہ تو دنیا میں چلتی رہے گی۔ اور یاد رکھیے بعض دفعہ بہت نیگیٹو جو خیالات آ رہے ہوتے ہیں نا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، کہ وہ شیطان کیا چاہتا ہے کہ انسان دین کا راستہ کسی طرح سے چھوڑ دے، کوئی نہ کوئی کفر کی ناشکری کی بات منہ سے نکال لے، یا پھر ارد گرد کے بعض دفعہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اتنی ملامت کرتے ہیں، اتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ آپ حوصلہ چھوڑ دیں۔ تو ایسے تمام معاملات میں یہ جو آیت ہے چھوٹی سی، ہمیشہ زبانی یاد کر لیں، یہ اتنا حوصلہ دے گی۔ بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مددگار ہے، وہو خیر الناصرین، اور اس سے بہتر کون ہے مدد کرنے والا۔ اللہ ہمیشہ مومنوں کے ساتھ ہے، اور دنیا کی جو ہار جیت ہے یہ چلتی رہے گی، یہ دنیا کے دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو ہم الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں، اصل کامیابی اور ناکامی آخرت کی ہے۔
تو یہ آیت تھی، انشاءاللہ آگے چلیں گے کل کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔